بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید ناظرین۔ آج میں آپ کو اولاد آدم علیہ السلام اور میثاق ربوبیت کے حوالے سے کچھ روایات اور حدیث کی ٹرانسلیشن بتاؤں گی۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو صرف اتنا کہوں گی کہ جھوٹ مت بولیں، جھوٹ سے جتنا ہو سکے بچیں، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کچھ بھی کرے لیکن جھوٹ نہیں بولے گی، اور آج دیکھ لیں کہ ہمارا ہر دوسرا بندہ جھوٹ بولتا ہے، چاہے وہ ایک ٹیلر ہے کام کرنے والا، اسی کی ایگزامپل لے لیں۔ اگر آپ نے اس کو کپڑے دیے ہیں، اس نے ٹائم پہ وہ کپڑے ریڈی نہیں کیا آپ کے لیے، تو وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول دے گا کہ وہ فوتگی پہ گیا تھا یا کوئی اور بہانہ کر دے گا۔ لیکن اگر وہ آپ کو سچ بتا دے کہ مجھے ٹائم نہیں ملا، میں دوسرے پہ کام کر رہا تھا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور یہ گھر پہ کام کرنے والی ماسیاں، فار ایگزامپل میرے گھر میں ایک کام کرتی تھی، تو میں اس کو اپنے گھر میں چھوڑ کے گئی کہ مجھے ایک ہفتے کے لیے اپنی مدر کے گھر جانا تھا، میری مدر بیمار تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بچے گھر پہ ہیں، تو آپ نے ان کی لک آفٹر کرنی ہے، تو آپ نے روز آنا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، وہ اپنے ولیج چلی گئی، بہاولپور۔ وہ اپنے ولیج بہاولپور چلی گئی اور میرے بچوں کو یہ کہہ کے گئی کہ اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی۔ ریئلی مجھے بھی بہت شوق لگا، کیونکہ میری مدر خود اس وقت ہاسپٹل میں تھی، تو ان کی ہارٹ سرجری تھی، تو مجھے بہت زیادہ اس چیز کی مجھے بھی بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ لیکن تقریباً آفٹر 6 منتھ ایک دن اسی طرح بات ہو رہی تھی، تو اس کے منہ سے نکل گیا کہ کل میری امی کا فون آیا تو وہ یہ بات کر رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے بولا کہ آپ تو کہہ رہی تھی کہ آپ کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو پھر آپ کی امی کا فون کیسے آیا؟ وہ بولی نہیں، میں امی بول گئی ہوں، میں نے بہن کا بولنا تھا۔ لیکن مجھے تھوڑا سا شک ہو گیا تھا، پھر میں نے اس کے بارے میں سوچا، اور تقریباً 1-2 دن کے بعد مجھے خواب میں آیا کہ اس کی بیٹی مجھے کہہ رہی ہے کہ میری امی تو بہت بڑی جھوٹی ہیں، وہ تو بہت جھوٹ بولتی ہیں، میری نانی تو زندہ ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے اس بات پہ غور نہیں کیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید میں اس بارے میں سوچ رہی تھی، اس لیے مجھے خواب میں ایسا آیا۔ لیکن پھر وہ اس کی بیٹی کی شادی تھی، تو وہ گاؤں چلی گئی تقریباً 1 مہینے کے لیے۔ تو ظاہری بات ہے میرے لیے تھوڑا کام کرنے کا مسئلہ ہے، تو میں نے پھر کسی اور کو کہا کہ 1 مہینہ مجھے کام کر دے، وہ اسی کی ریلیٹیوز تھی۔ تو ایسے بات میں نکل آیا، تو میرے ذہن میں آیا میں اس سے پوچھوں کہ واقعی اس کی والدہ زندہ تھی یا والدہ کی ڈیتھ ہو گئی یا زندہ ہے۔ تو میں نے پوچھا، وہ کہتی نہیں باجی اس کی تو امی زندہ ہے۔ تو لیکن مجھے بہت شوق لگا، اور جب یہ بات میں نے اس سے کی، یقین مانے وہ شرمندہ ہونے کی بجائے میرے واپس کام پہ بھی نہیں آئی۔ تو یہ دیکھیں اب اس سے اس کو کیا حاصل ہے۔ وہ مجھے بتا دیتی کہ مجھے گاؤں جانا تھا، ایمرجنسی تھی یا کوئی، لیکن اپنی ماں کو مارنا کتنا بڑا جھوٹ ہے، صرف ہمدردی حاصل کرنے کے لیے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہتی ہوں، ان چھوٹے چھوٹے جھوٹ، آپ کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹ کیا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کے جو گناہ ہے، آپ کی اعمال نامہ ہے، وہ ان میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ۔ تو پلیز ان چھوٹے جھوٹ، چھوٹی جو ہم کسی کے ساتھ خیانت کرتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں یا کسی میں جسے ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں، یا کسی اور روزمرہ کی زندگی میں کئی ایسے چھوٹے کام ہیں جو ہمیں گناہ نہیں لگتے لیکن ہم کر دیتے ہیں، کسی کی غیبت کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو یہ واقعہ صرف اس لیے سنایا کہ کہ ابھی کہ ہمیں اس طرح کی باتوں سے محفوظ رہنا چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں پھر ایک دن وہ ہوتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہو جاتی ہیں، اور پھر اگر ہم ان کی توبہ کیے بغیر مر جائیں گے تو پھر قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے قرآن پاک کی اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں میں سے ان کی اولاد نکالی، تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا،
ان سے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جب آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اپنا دایاں ہاتھ آپ کی پشت پر پھیرا اور آپ سے تمام اولاد آدم کو نکال کر فرمایا یہ لوگ میں نے جنت کے لیے پیدا فرمائے ہیں اور یہ اہل جنت جیسے اعمال ہی کریں گے۔ پھر آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور آپ کی اولاد کو نکال کر فرمایا یہ لوگ میں نے دوزخ کے لیے پیدا فرمائے ہیں اور یہ دوزخیوں جیسے ہی اعمال کریں گے۔ ایک آدمی نے عرض کیا اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ فرما دیا پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو وہ جنتیوں جیسے اعمال کرتا رہتا ہے اور انہی اعمال پر فوت ہو جاتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوزخ کے لیے پیدا فرماتا ہے تو وہ جہنمیوں جیسے اعمال کرتے کرتے فوت ہوتا ہے اور بالآخر دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نقل فرمائی ہے مگر اس کی سند میں موجود نہیں۔ یہ تمام حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو آپ کی پشت سے نکالا اور وہ چونٹیوں کی طرح تھی اور ان کو دائیں بائیں جانب دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے فرمایا دائیں جانب والے جنت میں داخل ہوں گے اور مجھے کچھ پرواہ نہیں، اور بائیں جانب والے دوزخ میں داخل ہوں گے اور مجھے کچھ پرواہ نہیں، البتہ گواہ بنانا اور زبان سے خدا کی وطنیت کا اقرار کرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے عرفہ 9 ذوالحج کے دن مقام نعمان میں آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ارواح کو نکال کر آپ کے سامنے پھیلا دیا اور آمنے سامنے ان سے ہم کلام ہوئے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں؟ ہم سب اس واقعہ کے گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس توحید سے بے خبر تھے، یا یوں کہنے لگو کہ اصل شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم نے ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، سو کیا ان غلط رائے نکالنے والوں کے فعل پر آپ ہم کو ہلاکت میں ڈال دیتے۔ جمہور علماء اس بات پہ قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے پختہ عہد و پیمان لیا تھا، اور ان کا استدلال اس حدیث سے ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا اگر تجھے روئے زمین کے تمام خزانے مل جائے تو جہنم سے رہائی کے لیے یہ سب فدیہ دینے کے لیے تیار ہو؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے اس سے آسان چیز کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ ابھی تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا کہ میں نے تجھ سے عہد و پیمان لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، مگر تو نے اس کی مخالفت کی اور میرے ساتھ شرک کیا۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی، اور اس سے بعد والی آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک پیدا ہونے والی تمام روحوں کو جمع فرمایا، ان کو پیدا فرمانے کے بعد ان کی تصویریں بنائی اور ان کے بولنے کا حکم دیا اور بولنے لگے کہ ان سے عہد و پیمان لے کر خود انہی کو گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر 7 آسمانوں 7 زمینوں اور تمام باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکا سوائے کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی رب نہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میں تمہارے پاس اپنے رسول بھیجوں گا اور میرے عہد و پیمان توڑنے سے تمہیں ڈرائیں گے اور تم پر اپنی کتاب نازل کروں گا۔ تمام روحوں نے
کہا ہم گواہی دیتی ہیں کہ تو ہمارا رب